بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام آصف نذیر ہے. ہیونگ 20 years of experience in sales, marketing and training. I'm a writer and motivational speaker as well. آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے لیڈرشپ. 15,000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس ٹاپک کے اوپر. ڈھیروں ریسرچ ہے, بہت ساری اسٹڈیز ہیں, پوری دنیا میں ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, ورکشاپس کروائی جاتی ہیں لیڈرشپ کے اوپر. بٹ اسٹل آئی بلیو کہ لیڈرشپ از ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ سبجیکٹ, اور اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ایک عام آدمی سے لے کر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت پور ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اتنی ورس پلیس ہے رہنے کے لیے فار دا ہیومن بینگ بیکاز آف پور اینڈ سیلفش لیڈرس. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ دنیا میں بھوک یا اس کی ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. دنیا میں کیوس ہے, دنیا میں دہشت گردی ہے, اسلحہ بیچنے کے لیے دنیا میں جنگیں کروائی جاتی ہیں, نسل کشی کی جاتی ہے انسانوں کی, اور دنیا رہنے کے لیے اتنی بری جگہ اس لیے ہے کہ اٹس بیکاز آف دا پور اینڈ سیلفش لیڈر. سو لیڈرشپ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ون آف دا موسٹ کلاسک ایگزامپل ان دا ہسٹری وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ ایک آدمی, ایک ٹرو لیڈر, ایک سیلف لیس لیڈر دنیا میں کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے, کہ انہوں نے لوگوں کے ریلیجیس بلیفز چینج کیے, اور آج دنیا میں بلینز آف مسلم ہے ایک آدمی, ایک لیڈر کی وجہ سے. سو لیڈرشپ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک لیڈر پوری دنیا میں بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے. سو اس لیے لیڈرشپ کو سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے اور پھر نیشنل اور انٹرنیشنل لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیڈرشپ ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے ایک عام آدمی کی کہ لیڈرشپ سے میرا کیا لینا دینا. لیڈرشپ کا مطلب ہے بڑے بڑے لیڈرز, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیں, آپ بل گیٹس کی بات کریں, آپ عمران خان کی بات کریں, ڈفرنٹ نیشنل انٹرنیشنل لیڈرز کی بس. بٹ ایسا نہیں ہے. لیڈرشپ از فار ایوری بڈی. ہر آدمی کا, ایک عام آدمی کا بھی اس کی فیملی میں, اس کی سوسائٹی میں اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ اپنی فیملی کو لیڈ کرتا ہے, وہ سوسائٹی میں ایک اپنے سوشل سرکل کو لیڈ کرتا ہے. لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں, لوگ اس کی ڈیسیجن میکنگ کو دیکھتے ہیں. اور اگر اس آدمی کو جو لیڈرشپ کے پرنسپلز کا آئیڈیا ہے تو وہ اپنا کام, اپنی جاب, اپنی پوزیشن کا رول بڑے زبردست طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے, اور اپنی فیملی کو اور اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو بڑی آگے تک لے کے جا سکتا ہے اپنی لیڈرشپ ایبلٹیز کی وجہ سے. اور اسی طرح سے اس لیڈرشپ کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیڈرشپ از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ سبجیکٹ. سو وہ مس انڈرسٹینڈنگس کیا ہیں, مسکنسیپشنس کیا ہیں, اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ لیڈرشپ, جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں تو لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ دا پیپل. یہ دوسروں کے بارے میں ہے, یہ آپ کی ٹیم کے بارے میں ہے, یہ آپ کے لوگوں کے بارے میں ہے, یہ آپ کے علاقے کے بارے میں ہے, یہ آپ کے محلے کے بارے میں ہے. سو جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ ان کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ صبح شام یہ سوچتے ہیں کہ کیسے میں لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتا ہوں, ان کی لائف کے اندر سہولیات میسر کر سکتا ہوں, ان کی زندگی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کا ریورس ہوتا ہے. یہاں پر سارے لوگ مل کر لیڈرز کو سرو کرتے ہیں, ان کی کرپشن کو بچاتے ہیں, ان کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور لیڈرز جو ہیں وہ اپنے بزنسز اور اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. سو وین یو آر لیڈر then it's not about you, it's about the people. آپ ان کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسری ایک بہت بڑی مسکنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, جنرلی پرنسپل از واٹ. لیڈرز کا جو ایک بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ان کی مینٹل اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, ان کے اسکلز کو ایڈ کرتے ہیں. وہ اپنی نیشنز کو بہت سویلائزڈ اور ڈسپلن نیشنز بناتے ہیں. جب ٹریولنگ کرتے ہیں اور جب یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں, تو آپ کو بڑی سویلائز نیشن نظر آتی ہے. 2-2 کلومیٹر تک لمبی لائن ہوتی ہے, لیکن کوئی لائن کراس نہیں کرتا, کوئی اوورٹیک نہیں کرتا غلط سائڈ سے.
اور یہاں پہ آپ سب کو پتا ہے. سو یہ ایک ایگزامپل ہے سویلائزڈ اور ڈسپلن نیشنز کی. یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اپنی نیشن کو سویلائز بناتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کو سکل سکھاتے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی میں اور لیڈرز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور جب لیڈرز ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ نیشن گرو کرتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں فالوورز بنائے جاتے ہیں, لیڈرز کو دبایا جاتا ہے. لیڈرز نیچرل لیڈرز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی اور لیڈر ایمرج نہ ہو, جسے کہتے ہیں بگیسٹ ڈاگ سنڈروم. وہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب کتا اس وقت تک دوسرے چھوٹے کتوں کو کچھ نہیں کہتا جب تک وہ فزیکلی بہت سٹرونگ نہیں ہو جاتے, لیکن جب وہ فزیکلی تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے کتے کو فیل ہوتا ہے کہ ابھی اس کے لیے خطرہ ہے, تو وہ اس کو دبانا ان کو مارنا شروع کرتا ہے. سو دس از بگیسٹ ڈاگ سنڈروم. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, لیڈرز دوسرے لیڈرز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے کیونکہ ان کے اندر انسیکیورٹیز اور ان کے اندر فیئر ہوتے ہیں کہ کہیں یہ میری جگہ مجھے نہ ریپلیس کر لیں. سو لیڈرز کا جو کام ہے وہ لیڈر کو ڈیولپ کرنا ہے. ان کا کام خالی فالوورز بنانا نہیں ہے. جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے, آپ کی پرسنالٹی انسپریشنل ہوگی تو فالوورز آٹومیٹکلی بنیں گے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اور بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں ہم لیڈرز کے اوپر, بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں ہم لیڈرز کے اوپر. وٹ ایور دے ڈو. ایک بڑی زبردست جو ایک واقعہ حضرت عمر کا ہے, بڑے ایک زبردست اور باروب خلیفہ تھے, شیطان بھی ان کو دے کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا. تو ایک عام صحابی نے جب مال غنیمت جمع ہوا تو ایک عام صحابی نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ حضرت عمر ہمیں مال غنیمت میں ایک ایک چادر ہمارے حصے میں آئی ہے, تو آپ کے پاس کیسے 2 چادریں آئیں؟ اور اس کے اوپر حضرت عمر نے اس کو کلیریفیکیشن دی کہ یہ جو دوسری چادر ہے یہ میرے بیٹے کی ہے. سو یہ ٹرسٹ بھی ہے اور آپ اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل بھی بناتے ہیں. آپ جس کو بھی اپنا لیڈر سمجھیں دیٹس یور چوائس, لیکن میک یور لیڈرز اکاؤنٹیبل. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ کچھ لیڈرشپ کے پرنسپلز ہیں. اگر ہم ان کو اپلائی کریں اپنی لائف کے اندر تو آپ اپنی ٹیمز کو, آپ اپنے لوگوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو آپ بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں. تھینک یو.